جی السلام علیکم۔ میں حاضر ہوں آپ کی خدمت میں ایک نیو ناول کے ساتھ، جس کا نام ہے عشق کی ڈور اور جس کی رائٹر ہے صادقہ۔ انشاءاللہ امید کرتی ہوں کہ آپ کو یہ ناول پسند آئے گا، اور باقی میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا، لائک کیے گا، اور ویڈیو کو شیئر بھی کیجیے گا۔ تو مجھے آپ کی سپورٹ کی بہت ضرورت ہے۔ تو چلیں جی، ناول کو دیر کرتے ہوئے ناول کو سٹارٹ کرتے ہیں۔ عشق کی ڈور، رائٹر ہیں صادقہ۔ ابیحا یار اٹھ جاؤ نا پلیز، ماہنور آتی ہوگی۔ کیا ہے نابیہ، سونے دو، تم خود تو پورا دن سوتی رہتی ہو اور مجھے سونے نہیں دیتی۔ ابیحا یار آ کر سو جانا، ابھی پھپھو بھی آتی ہوگی اور ناشتہ بھی تو کرنا ہے۔ اچھا اٹھتی ہوں، بس تم تو جاؤ۔ اوکے جلدی آنا۔ بڑی ماما ناشتے میں کیا ہے آج؟ انابیہ آرام سے بیٹھا کرو، سوری ماما آلو کے پراٹھے۔ اور ساتھ چٹنی ماہم نے ابیحا کے لیے بنایا ہے۔ ابیحا بیٹا آج آپ اتنی جلدی کیوں اٹھ گئی؟ آج تو سنڈے ہے نا۔ ماما ابیحا کو نابیہ تمہارا نام ابیحا ہے نہیں تو پھر تم کیوں جواب دے رہی ہو؟ سوری ماما۔ اب انابیہ کی خیر نہیں تھی چھوٹی ماما، وہ نہ میری نیند پوری ہو گئی تھی۔ انابیہ تم کب ٹھیک ہوگی؟ مجھے پتا ہے تم نے اٹھایا ہوگا۔ ماما بڑی ماما نے بولا تھا مجھے۔ میں نے مریم بیگم نے انابیہ کو دیکھا۔ انابیہ نے آنکھ ماری۔ مطلب آپ بچا لیں، اس کی یہ حرکت رحمان بیگم نے نہیں دیکھی تھی؟ ہاں ماں ہاں، میں نے بولا تھا۔ اچھا ٹھیک ہے۔ اس کی اس حرکت پر عریش اور ازلان اور ابیحا کی ہنسی نکل گئی۔ آپ تینوں کو بہت ہنسی آ رہی ہے۔ اگر ماما کو پتا چلا تو اچھا نہیں ہوگا۔ تم شرم کرو، بڑی ماما کو آنکھ مار رہی ہو۔ بھائی بڑی ماما دیکھے نا، عریش ازلان مت تنگ کرو۔ ایان بھائی ہاں بولو۔ ابیحا ہمیں شاپنگ پر جانا ہے۔ ابیحا آج مجھے آفس میں بہت کام ہے اس لیے سوری۔ بھائی ٹھیک ہے ہم چلے جائیں گے، کوئی بات نہیں۔ ابیحا ازلان بھائی لے جائے گی۔ ہاں میں اور ریحان جا رہے ہیں آج شاپنگ پر، تم لوگ بھی چلنا۔ وہ کیوں جا رہے ہو؟ ابیحا نے انابیہ کے پیر پر پیر مارا۔ میرا مطلب ہے ماما وہ شاپنگ پر کب جاتے ہیں؟ وہ دونوں روم میں آ گئے تھے۔ ابیحا آج کی شاپنگ تو ہو گئی۔ اچھا ہوا، اور پوچھوں اپنے بھائی سے آپ ہمیں لے کر چلی گی؟ یا ازلان بھائی تو اتنے سویٹ ہیں، ریحان بھائی کے جیسے خڑوس نہیں۔ اب کچھ بھی ہوا انابیہ، اب تو جانا ہی پڑے گا۔ کل مہندی ہے اور ڈریس تو لانی ہے۔ اکبر صاحب تین بہن بھائی ہیں، سب سے بڑے اکبر صاحب۔ اور ان کی وائف مریم بیگم۔ ان کے تین بچے ہیں، بڑا آیان، اس سے چھوٹا عریش اور سب سے چھوٹی ابیحا۔ ان سے چھوٹے اقبال صاحب، ان کی وائف ماہم، ان کے دو بچے، بڑا بیٹا ازلان اور چھوٹی بیٹی انابیہ۔ ان کی ایک بہن ہے فاطمہ بیگم، ان کے ہسبینڈ بلال صاحب، ان کے دو بچے ہیں۔
بڑا بیٹا ریحان اور چھوٹی بیٹی محمود۔ انابیہ جلدی آؤ، جلدی آ جاؤ، میں انتظار کر رہا ہوں، جی آ رہے، جی بھائی آ رہے ہیں، چلیں اب ہم۔ 1 منٹ ریحان بھائی، میں اپنا بیگ بھول گئی۔ اوکے جلدی لے کر آ جاؤ، جی 5 منٹ۔ اذلان میرے لیے بھی جگہ بناؤ، میں بھی جاؤں گا۔ پر عریش تم کیا کرو گے؟ شاپنگ کروں گا یار، گھر میں بیٹھا بور ہو جاؤں گا۔ پر موٹو تمہارے لیے جگہ نہیں ہے۔ تم نے کیا کہا؟ کچھ نہیں موٹی، تم نے کیا کہا؟ ہاں کہا موٹو، تم ہو موٹے، تم موٹی۔ مہنور عریش چپ ہو جاؤ تم دونوں۔ سوری بھائی، بھائی میں آ گئی، اب چلیں۔ پہلے اندر ہو، میں بھی آؤں گا، کیوں مجھے بھی شاپنگ کرنی ہے۔ ابیحا اب تم مت لڑنے لگ جانا، پھر چلیں پھر۔ جی انابیہ اب بس بھی کرو، میں تھک چکی ہوں، چل چل کر مجھ سے اور چلا نہیں جائے گا۔ پر ابیحا ابھی تک ہم نے کچھ لیا نہیں ہے، تم دونوں کو کچھ پسند ہی نہیں آ رہا، جو مجھے پسند آ رہا ہے وہ بھی تمہیں پسند نہیں آ رہے۔ ہاں ہم بھی تھک گئے ہیں بہت۔ اچھا پھر پہلے کچھ کھاتے ہیں اور پھر شاپنگ کر لیں گے۔ ٹھیک ہے، اچھا بتاؤ کیا کھانا ہے؟ برگر، لسی، آئس کریم، چکن چوپ اور کچھ؟ بنگلور نہیں اذلان بھائی، مجھے بھوک نہیں ہے۔ بھوک نہیں ہے تو پھر کیسے یہ کیسے کھاؤ گی؟ بھائی ہم سے بھی پوچھ لیں۔ انابیہ تم کیا کھاؤ گی؟ مجھے برگر۔ ابیحا نہیں میں کچھ نہیں لوں گی۔ اوکے ریحان تم جو تم کھاؤ گے وہی لا دینا۔ اوکے عریش تم مجھے صرف برگر۔ اوکے ٹھیک ہے۔ پورے 2 گھنٹے بعد ان کی شاپنگ ہو گئی تھی۔ کیا ہوا ابیحا؟ کس کی کال تھی؟ ماما کی؟ تو اٹھاؤ نا۔ نہیں تم اٹھاؤ، میں میں کیا بولوں گی؟ اور اگر بڑی ماما کی جگہ ماما ہوئی تو؟ لاؤ دو مجھے۔ یہ لے ریحان بھائی، السلام علیکم مامی۔ وعلیکم السلام بیٹا، آپ لوگ کہاں ہو؟ کافی ٹائم ہو گیا۔ جی مامی بس پہنچ رہے ہیں۔ اوکے اللہ حافظ۔ اب چلنا ہے انابیہ اور مہنور۔ جی بھائی جلدی بیٹھو۔ جی انابیہ اور مہنور جانتے تھے کہ وہ پہلے ہی اپنی حرکتوں سے ریحان کو غصہ دلا چکے تھے، اس لیے خاموش تھے۔ رات کے کھانے کے وقت سب ساتھ بیٹھ کر کھانا کھاتے تھے اور آج تو فاطمہ بیگم کی فیملی بھی ساتھ تھی۔ بچوں آپ لوگوں کی شاپنگ پوری ہو گئی؟ جی بڑے پاپا ہو گئی۔ اور اذلان ریحان کل کی تیاری کا کیا ہوا؟ مامو جان سب تیاری ہو گئی، بس کل رسم کرنے جانا ہے۔ سب اپنے اپنے کمرے میں جا چکے تھے۔ اگلے دن نابیہ میری چوڑیاں نہیں مل رہی، وہی ہوگی، دیکھو ٹھیک سے۔ نہیں یار، نہیں ہے یار، میرے روم میں دیکھ لو جا کر۔ اوکے دیکھتی ہوں۔ ماہنور میرا دوپٹہ دینا۔ یہ لو، اور سنو میک اپ بھی لانا انابیہ کا، تمہارے پاس کچھ بھی نہیں، کچھ ہے ہی نہیں۔ اوکے لاتی ہوں، اور میں میک اپ استعمال نہیں کرتی۔ جلدی جاؤ نا یار، مطلب حد ہو گئی، میری چوڑیاں ہی نہیں مل رہی، پتہ ہی نہیں کہاں ہیں۔ آؤچ، یہ دیکھ کر نہیں چل سکتے آپ؟ ابھی میں گر جاتی تو کیا ہوتا؟ میرے پیر میں لگ جاتی تو میں بھائی کی شادی میں کیسے جاتی؟ چپ، بالکل چپ، کچھ ہوا تو نہیں نا؟ پھر اور ہاں، خود سے باتیں کرنے والوں کو لوگ پاگل کہتے ہیں۔ آپ نے مجھے پاگل کہا؟ نہیں تو میں نے نہیں تو میں نے کہا لوگ پاگل کہتے ہیں، اور میں نے آپ کا نام نہیں لیا۔
میں نے تو بس اتنا کہا، خود سے باتیں کرنے والوں کو کچھ بھی کہا، پر مجھے پاگل کیوں کہا؟ اس کا مطلب آپ پاگل ہیں؟ میرا مطلب وہ نہیں تھا۔ تو کیا تھا آپ کا مطلب؟ کچھ نہیں۔ کہاں جا رہی ہو؟ مرنے ساتھ چلو گے؟ نہیں، اکیلے ہی جاؤ۔ ابیحا نور، ابیحا، ماہنور، انابیہ، جی ماما آ رہے ہیں۔ ان تینوں نے سیم ڈریس لی تھی۔ ابیحا نے ابیحا نے گرین کرتی کے ساتھ یلو غرارہ اور یلو دوپٹہ لیا ہوا تھا۔ انابیہ نے پنک کرتی کے ساتھ یلو غرارہ اور یلو دوپٹہ ہی لیا ہوا تھا۔ ماہنور نے پرپل کرتی پر یلو غرارہ اور یلو ہی دوپٹہ لیا ہوا تھا۔ چلے نیچے۔ ابیحا، ماہنور تم دونوں چلی جاؤ، میں آتی ہوں۔ اوکے۔ جلدی آنا۔ اف یہ غرارہ لائٹ کیوں چلی گئی؟ اب اندھیرے میں گر نہ جاؤں۔ انابیہ، آپ اب تک یہی ہو؟ یہی ہے؟ وہ میں جا رہی تھی بس کہ گر جاؤں گی دیکھ کر جانا۔ چلو آؤش، تم ٹھیک ہو؟ جی میں ٹھیک ہوں۔ جب میں نے منع کیا تھا کہ تم لوگ آگے کیوں ہوئی؟ لائٹ آ چکی تھی۔ سوری، وہ ماما بلا رہی تھی۔ اف، بچ گئی، ورنہ یہ ریحان خڑوس نے مجھے چھوڑنا نہیں تھا۔ انابیہ، چلو سب انتظار کر رہے ہیں۔ علی صاحب کی فیملی میں ان سب کا بہت اچھے سے ویلکم کیا جا رہا تھا۔ ہادیے کی رسم بھی ہو گئی تھی۔ ابیحا، انابیہ، یہ لڑکی کون ہے؟ ماہنور، پتہ نہیں کیوں دیکھو اذلان بھائی اور ریحان بھائی سے کتنا فری ہو رہی ہے۔ ہاں ہاں، تو ہم کیا کریں؟ ویسے کیا نام ہے اس کا؟ ہانیہ، چھوڑو اسے، ہم بھابھی سے ملتے ہیں۔ السلام علیکم بھابھی۔ وعلیکم السلام۔ آپ ہی یہ لوگ کون ہیں؟ مجھ سے بھی ملائیں ان کو۔ یہ ابیحا ہے ایان کی چھوٹی بہن، اور یہ انابیہ ہے ان کی کزن اذلان کی چھوٹی بہن، اور یہ ماہنور ریحان کی بہن۔ ہیلو، آپ لوگ کیسے ہیں؟ ٹھیک ہیں؟ میں ٹھیک۔ اذلان، ریحان، آپ کی بہنوں سے مل کر اچھا لگا۔ انابیہ، چلیں؟ ہاں چلو۔ ویسے انابیہ، تمہارے بھائی پورے گھر میں میرا دماغ کھاتے ہیں، اور یہاں دیکھو اچھا ہی ہے جان چھوٹی۔ ٹھیک کہہ رہی ہو ابیحا تم۔ ایک منٹ ماہنور، تمہارے بھائی کو دیکھوں۔ مجھے تو سناتے رہتے ہیں یہ نہ کرو وہ نہ کرو، اور بات کرتے وقت تو ایسا لگتا ہے مرچی کھا کر آئے ہیں۔ اس لڑکی سے کیسے بات کر رہے ہیں؟ ہاں 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 ہاں، جل رہی ہو تم دونوں۔ ہم کیوں جلیں گی؟ ہمیں کیا؟ ہیلو بیوٹیفل گرلز، ہیلو، آپ کون؟ میں شہزیب، ہادی آپی کا کزن۔ آپ لوگ کون ہیں؟ میں انابیہ ہوں، ایان بھائی کی کزن، اور یہ ابیحا ہے ایان بھائی کی بہن، اور یہ ماہنور ایان کی کزن۔ کیسی ہیں آپ لوگ؟ ہم ٹھیک ہیں، آپ کیسے ہیں؟ ہم بھی ٹھیک۔ عریش، یہ لڑکا کون ہے؟ پتہ نہیں، پہلی بار دیکھا میں نے۔ ہادی آپی، شہزیب تم کب آئے؟ آپی، ابھی آیا ہوں۔ شہزیب، یہ ریحان اور اذلان ہیں ایان کے کزن، اور عریش ایان کے چھوٹے بھائی، یہ تینوں ان کی بہنیں ہیں۔ آپی، میں ان سے مل چکا ہوں۔ اچھی بات ہے۔ ہنی، تم کیسی ہو؟ میں ٹھیک ہوں۔ ویسے تم کہاں سے آ گئے؟ میری اسٹڈی کمپلیٹ ہو گئی اور اب یہی رہوں گا۔ گریٹ۔ عریش اپنی بہن کو دیکھ رہے ہو؟ مجھے تو سناتے رہتی ہے، اور اب شہزیب کے ساتھ کیسے ہنس ہنس کر بیٹھ کر باتیں کر رہی ہے۔ تم کہاں جا رہے ہو؟ ریحان، ان تینوں کو ٹھیک کرنے۔ اوف، تم شہزیب کے سامنے ان تینوں سے ایسے بات کرو گے؟ نہیں، یہ سب عریش کی وجہ سے ہو رہا ہے۔ میں نے کیا کیا؟ تم نے خود بولا ہانیہ سے بات کر، وہ لوگ جیلس ہوں گے۔ ہاں تو ہو رہی تھی، پر پتہ نہیں یہ شہزیب کہاں سے آ گیا۔ چلے گھر؟ جی بھائی۔ ہاں ہاں ہاں، تم دونوں ہنس کیوں رہی ہو؟ ہاں ہاں ہاں۔ نابیہ، کیا آئیڈیا تھا یار سچ میں تمہارا؟ یار ابھی تک ہنسی آ رہی ہے، مطلب ان تینوں کو ہانیہ بلا کر اپنی
اور شاہ زیب کی باتوں میں الجھا دیا۔ ویسے ابیحا مجھے پتا ہے ایک پل کے لیے ڈر بھی لگا، ریحان غصہ بھی ہو گیا میری طرف دیکھ کر، اور پر اذلان بھائی نے بچا لیا۔ ہاں ہاں واقعی، ورنہ ہم دونوں کی خیر نہیں تھی۔ ویسے چہرہ دیکھنے والا تھا، تم دونوں نے پہلے کیوں نہیں بتایا مجھے؟ ایسی نہیں بتایا، اور اگر یہ بات کمرے سے باہر گئی تو اچھا نہیں ہوگا۔ ماہنور میں کیوں بتانے لگی ہوں؟ ایسا ابیحا آ گیا آپ کا بلاوا۔ یہ اذلان کو چائے پینی ہوگی؟ جی بولیں، 3 کپ چائے ملے گی اس وقت؟ ہاں۔ کیوں؟ اچھا آپ اکیلے 3 کپ چائے پیئیں گے؟ نہیں، آپ کے بھائیوں کو بھی پینی ہے۔ ریحان بھائی، عریش بھائی آئے نا، مجھے بھی اتنے پیار سے بلا لیا کریں۔ اچھا کیوں؟ ایسے ایسے اوکے، آپ بھی بیٹھ جائیں، تھینکس، میں لاتی ہوں بنا کر۔ ابیحا، کیا ہے اذلان؟ ہلکے سے بولا کرو، ابھی میرا ہاتھ جل جاتا تو جلا تو نہیں نا؟ جل جاتا تو سوری یار۔ ویسے شاہ زیب کو تم جانتی ہو؟ پہلی بات یہ یار کس کو بولا آپ نے؟ اور اب آپ یہاں نظر نہ آئیں، سمجھے؟ ورنہ یہ چائے آپ پر ڈال دوں گی۔ اوکے اوکے، جا رہا ہوں، سوری۔ یہ لڑکی واقعی کسی دن میرا قتل کر دے گی۔ اف، بچ گئی، ورنہ اس اذلان نے سب پتہ لگا لینا تھا۔ اب جلدی سے یہ لے جاؤ، ورنہ ریحان بھائی انابیہ اور محمود سے پوچھیں گے۔ انابیہ، تم شاہ زیب کو جانتی ہو نا؟ نہیں تو؟ اچھا پھر فری کیوں ہو رہی تھی اتنا؟ وہ تو شاہ زیب میرے سے بیسٹ فرینڈ بن گئے، یہی کہہ رہی تھی تم؟ انابیہ، ہاں ہاں، بہت اچھے ہیں شاہ زیب۔ ہاں، اور ریحان بھائی، ہماری تو فرینڈ شپ بھی ہو گئی ہے ان سے۔ اچھا، پر ہر لڑکے سے فری نہیں ہونا چاہیے نا؟ جی ریحان بھائی، وہ بھابھی کے بھائی ہیں نا ہم۔ ابیحا، اذان، مجھے نیند آ رہی ہے۔ ہاں چلو ریحان، گڈ نائٹ گڈ نائٹ۔ ابیحا، تھینکس، تم نے بچا لیا۔ سو جاؤ، کل تیاری کرنی ہے۔ اذان، میں نے منع کیا تھا نا ابیحا کو مت آنے دینا۔ ہاں تو ریحان تمہاری بہن تم پر ہی گئی ہے، میری سن ہی نہ لے۔ غلط کہا ابیحا، صرف تمہاری نہیں سنتی، سب کی سنتی ہے۔ ہاں ہاں، زیادہ ہنسو مت۔ اور بتاؤ، اس سے شاہ زیب کو کیا کروں؟ اس کا کیا کر سکتے ہیں ہم؟ بھابھی کا بھائی ہے نا وہ۔ ہم ایک آئیڈیا ہے ابیحا کو سبق سکھانے کا۔ کون سا؟ جلدی بولو، چلو بتاتا ہوں۔ عریش، یہ ٹھیک ہے نہیں؟ اذان، تم کہتے ہو نا؟ اذان، تم کہتے ہو نا محبت اور جنگ میں سب جائز ہے؟ ہاں تو بس ٹھیک ہے، ہو گیا۔ عریش، مہنور کی آواز تو پورے گھر میں گونجی گونجی۔ ہاں ہاں مہنور، تو بہت پیاری لگ رہی ہو۔ ہنسو مت، اپنا چہرہ دیکھو جا کر۔ کیا ہوا ہمارے چہرے کو؟ ماما، ماما کیا ہوا ہم تینوں کو؟ ماما، یہ آپ کے بیٹوں نے کیا کیا ہے؟ ابیحا کو یہ بات نہیں، مزاح کر رہے ہیں۔ اذان، عریش بھائی آؤ۔ کیا ہوا ابیحا؟ ہاں 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 سوری۔ ایان بھائی، آپ بھی سوری۔ یہ کیا کس نے ویسے یہ کیا کس نے؟ عریش بھائی اور اذلان نے۔ اذلان بھائی، باہر آ جائیں جلدی۔ کیا ہوا انابیہ؟ آپ نے میرے چہرے پر کیا لگایا؟ یہ ریحان نے کیا کیا؟ میں نے نہیں کیا، یہ عریش کا آئیڈیا تھا۔ ہاں تو ابیحا کو تو اذلان نے لگایا تھا، انابیہ کو ریحان نے۔ کیا ریحان بھائی آپ بھی ہیں؟ ہاں تو مہنور کو تم نے کیا بنا دیا؟ ویسے آپس کی بات ہے، تم تینوں اچھی لگ رہی ہو۔ اذلان بھائی، اچھا چلو تیار رہنا، اب ہماری باری ہے۔ اوکے اوکے، جاؤ چہرہ دھو کر آؤ، بدتمیز چڑیل بھوت۔ مہنور، عریش جاؤ۔ جی مامی۔ ابیحا، انابیہ تیار ہو گئی تو آ جاؤ۔ جی آ رہے ہیں ابو۔ ابیحا نے ریڈ شرارہ ہاتھوں میں، ریڈ چوڑیاں کان میں،
ریڈ بالیاں اور بہت پیاری لگ رہی تھی. انابیہ نے وائٹ شرٹ، ہاتھوں میں وائٹ چوڑیاں اور بالیاں بھی کچھ میں نہیں لگ رہی تھیں. میری دونوں بیٹیاں کتنی پیاری لگ رہی ہیں. اللہ بری نظر سے بچائے. آمین. پھپھو اور شکریہ. یہ مہنور کہاں ہے ماما؟ میں یہ رہی. مہنور نے گولڈن اینڈ ریڈ شرارہ پہنا تھا، ایک ہاتھ میں چوڑیاں اور دوسرے ہاتھ میں گھڑی، اور کانوں میں بالیاں بہت پیاری لگ رہی تھی. اب یہ اذلان کو بولا بلا دو جا کر اور جلدی آنا. جی پھپھو، فاطمہ سب تیار ہو گئی ہیں اور میں تو کچھ بھول تو نہیں رہی؟ نہیں بھابھی، سب تیاری ہو گئی ہے، آپ یہاں بیٹھ جائیں. فاطمہ: اللہ کرے سب خیر ہو. اذان پھپھو آپ کو بلا رہی ہیں. یہ کمرے میں کیا کیا آپ نے؟ ابیحہ کا دل کر رہا تھا اپنا سر دیوار سے مار لے. سارے کپڑے بیڈ پر پڑے ہوئے تھے اور بیڈ شیٹ زمین پر تھی، اور اذلان نے چھوٹے پولیس کر کی سامان واپس رکھنے کی ہمت بھی نہیں کی تھی. اذلان: میں نے 2 گھنٹے پہلے آپ کے روم کی صفائی کی تھی اور آپ نے پھر گندا کیا. اور ابیحہ کا دل کر رہا تھا اذلان کا کیا کرتے. ابیحہ: یار میرے کپڑے نہیں مل رہے تھے اور جوتے صاف نہیں تھے تو مجھے کہتے میں دے دیتی کپڑے نکال کر. سوری، یہ سب چھوڑو. چلنا نہیں ہے. اذلان نے ابیحہ کے ہاتھ سے اپنے کپڑے لیے اور واپس بیڈ پر رکھ دیے. ہاں چلیں، بہت پیاری لگ رہی ہو. شکریہ، اب چلو. جی حکم. اذلان نے اسکن کلر کی قمیض شلوار پہنا تھا، ایک ہاتھ میں گھڑی پہنی تھی، اور ابیحہ اور اذلان ایک ساتھ نیچے آ رہے تھے تو سب کی نظریں ان پر تھی. ماشاء اللہ دونوں ایک ساتھ بہت پیارے لگ رہے تھے. اللہ کوئی نظر سے بچائے. مریم بیگم اور فاطمہ بیگم نے بھی مہام بیگم کی بات پر آمین کہا تھا. اور دیکھ کر نہیں چل سکتے عریش؟ میں دیکھ کر چل رہا تھا، تم پتہ نہیں کہاں گم تھی. ہاں تو تم سامنے کیوں آئے مہنور؟ میں تم سے بڑا ہوں. ہاں تو بڑے ہو پر حرکتیں بچوں والی ہیں. ابھی تک مہنور کو عریش کی کل والی حرکت یاد تھی. تم سے بات کرنا بیکار ہے، تم سے بات کرنا بیکار ہے. مہنور نے عریش کی نقل کی جو عریش نے سن لی. آئے بڑے پاگل لڑکی. مہنور اتنے غصے میں کیوں بول رہے ہو؟ انابیہ ہینڈ فری لگائے بیٹھی تھی. اس کے برابر میں کوئی آ کر بیٹھا تو ابیحہ: کہاں تھی تم یار؟ انابیہ اپنی دھن میں بول رہی تھی. جی تو ناول کا نیکسٹ پارٹ انشاءاللہ شام کو اپلوڈ